بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں اقوام کی ترقی کا راز ان کے اپنے نظریے پر ایمان و عمل اور اس سے وابستگی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بڑی اقوام اور بڑی طاقتوں کی ترقی کی زندہ مثال ہمارے عقل و شعور کے لیے ایک سبق ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے کس بنیاد پر ترقی کی۔ رب کریم نے دنیا کی قیادت پہلے یہود کو دی تھی۔ جب یہ قوم ظلم و ناانصافی، نافرمانی اور منافقت میں عروج پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب سے معزول کر دیا۔ اس طرح یہ قوم دنیا بھر میں ذل و خوار اور نشانے عبرت بن گئی۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو اس منصب پر فیض کیا۔ یہ آخری امت ہے جو دنیا کی قیادت کرے گی اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کا فریضہ سر انجام دے گی۔ یہ فریضہ اقامت دین کی ذمہ داری اجتماعی اور انفرادی طور پر ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، لیکن باعث امت مسلمہ ہم نے اپنے فریضہ سے انحراف کیا ہے، اپنے فریضہ ادائیگی میں غفلت برتی ہے اور وہی کردار اور رویہ اختیار کیا ہے جو یہودیوں نے اللہ کے مقابلے میں کیا تھا۔ باعث امت ہمارا عام اخلاقی اجتماعی کردار انتہائی منافقانہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر غور کریں تو یہ بات 100% درست ثابت ہوتی ہے۔ اکثریت میں آج کے مسلمان منافقت اور بدعہدی میں یہود سے بھی بدتر نظر آتے ہیں۔ کوئی قوم بھی اللہ کی چہیتی نہیں جو اللہ کے فطری اور اخلاقی قانون پر عمل کرے گا وہ دنیا میں عروج پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا بھر میں مغلوب و ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنے منصب اور ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ اس کی زندہ اور روشن مثال ہماری اصول آزادی کی ہے۔ ہم نے وطن عزیز جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، یعنی ارض پاک پر اللہ کا قانون نافذ کریں گے، لیکن ہم نے دین اسلام کو نظریہ ضرورت اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کر کے 74 برس برباد کر دیے ہیں۔ آج بھی ہمارا دین اسلام متنازع اور اجنبی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ہم بظاہر آزادی کے اصول کے بعد بھی آج تک اغیار کے غلام ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ اس تلخ حقیقت کو ماننے کے انکاری بھی ہیں۔ سابقہ حکمرانوں کے کھوکھلے نعروں کی طرح تبدیلی سرکار نے بھی عوام کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہ کیا۔ تبدیلی سرکار کا افتتاح زوال پذیر ہوتے ہی عوامی جذبات کو ابھارنے کے لیے ایک نیا نعرہ متعارف کرایا گیا۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ پاکستان کا یہ ڈائیلاگ آج کل سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے۔ اس ویڈیو کو بار بار چلایا جا رہا ہے اور یہ صرف اور صرف جذباتی عوام کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے جذبات کو ابھار کر اپنے مقاصد اور فوائد حاصل کیے جائیں۔ لیکن ریاست مدینہ کے دعوے دار تبدیلی سرکار کے کپتان سے عوام پوچھنے کا حق رکھتی ہے، آپ نے انڈیا کو سلامتی کونسل میں ووٹ دیا تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں صاحب، جب آپ کلبھوشن کے لیے ذاتی آرڈیننس لے کر آئے، کلبھوشن کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ مودی نے دھمکی لگائی اور آپ نے پاکستان پر حملہ کرنے والے انڈین پائلٹ ابھی نندن کو دوسرے ہی دن پروٹوکول دے کر انڈیا کے حوالے کر دیا۔ اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ انڈیا کے 4 جاسوس جو پاکستان کی جیلوں میں قید تھے، سب جب آپ نے ان کو انڈین فورسز کے حوالے کیا اس وقت کیوں نہ کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ جو پاکستان میں جاسوسی اور دہشت گردی کرے ہم انہیں چھوڑ دیں۔ انڈیا آپ کی مرضی سے کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر کے کشمیر کو ہڑپ کر گیا، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کوئی غلام ہے کہ کشمیر آپ کو دے دیں؟ کسی ملک کی حدود کراس کرتے ہیں تو پاسپورٹ اور ویزا دکھانا پڑتا ہے۔ آپ نے انڈین لوگوں کو بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزے کے پاکستان آنے کی اجازت دی، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں صاحب، آپ کے وزیر صحت ظفر مرزا نے آپ کی اجازت سے انڈیا سے انتہائی غیر معیاری اور ایکسپائری ادویات منگوا کر پانی عوام کو کھلا کر اربوں روپے کمائے، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ چین نے ایران کے ذریعے انڈیا کا افغانستان جانے کا راستہ بند کیا۔ انڈیا نے آپ سے راستہ مانگا، آپ نے اسی دن انڈیا کو افغانستان جانے کا راستہ دے دیا، حالانکہ اس دن یوم سیاہ کشمیر تھا۔ اس دن آپ نے کیوں نہ کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ آپ کو افغانستان جانے کا راستہ دے دیں۔ ٹی پیک کے نقشے آپ نے IMF اور امریکہ کے حوالے کیے، اس دن آپ نے کیوں نہ کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ جو اپنے معاہدے اور اپنے ملک کے نقشے آپ کو دیں۔ ساری قوم نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے نہ کریں، IMF کے غلام ہو جائیں گے۔
आपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया और IMF का गवर्नर स्टेट बैंक पर लगा दिया। हाँ साहब, उस दिन आपने क्यों ना कहा कि हम कोई IMF के गुलाम हैं जो स्टेट बैंक आपके हवाले कर दें और आपका गवर्नर स्टेट बैंक पर लगाएं। आपने उस दिन क्यों नहीं IMF को कहा कि हम कोई गुलाम हैं जो आपके कहने पर बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएं। खान साहब, आपके दौरे हुकूमत में इसराइली तैयारा 7 घंटे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। अवाम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कुछ नहीं बताया, क्या आप इसराइल के गुलाम हैं? अमेरिकी फौजी बगैर वीजा बगैर पासपोर्ट घुमाए यूनिफॉर्म पाकिस्तान के दायरा हुकूमत इस्लामाबाद में क़याम किया। क्या हम अमेरिका के गुलाम थे? तुर्की और मलेशिया ने आपके कहने पर एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, लेकिन सऊदी अरब के कहने पर आप वहां ना गए। क्या हम सऊदी अरब के गुलाम हैं? हाँ साहब, आजकल आप गुलामी के ताने मार रहे हैं और खुद मुख्तारी का लेक्चर दे रहे हैं। जो आपने पाकिस्तानी मैशत और आवाम का हशर किया है, उसका क्या नतीजा अक्स करें। जिस तरह आप IMF के गुलाम बने और आज हुकूमत नहीं रही, तो आप कहते हैं हम कोई गुलाम हैं। काश ये काम आप हुकूमत में रह कर करते। खान साहब, आपने सऊदीया की गुलामी की, इंडिया की गुलामी की, अमेरिका की गुलामी की, यूरोपीय यूनियन की गुलामी की, बल्कि पूरे यूरोप की गुलामी की, और आज हुकूमत से जाने के बाद आप खुददारी का दर्स दे रहे हैं। अभी बशीर मेमन साहब का DIG FIA ने एक प्रोग्राम में बताया, नकवी साहब ने सुई गैस और इलेक्ट्रिक कराची को 85 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। FIA इंक्वायरी करने लगी तो आपने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो PTI का फाइनेंसर है। लेकिन हमारी अखलाकी गिरावट का इससे ज्यादा और क्या जनाजा निकलेगा, जिस कौम का लीडर तोहफे में मिलने वाली घड़ी और हार बेचकर भी खुददारी का नारा लगा रहा।